امید واسق ہے کہ آپ کا گلشن دل مسرتوں سے شادمان ہوگا۔ شب کے آخری پہر کے ہم سفر اور تنہائی کے مسافروں کے لیے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 میگا ہرٹز کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کی دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی خوبصورت سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے آپ کے میزبان سائم خان راست کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی عید مبارک۔ خیر مبارک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آداب، سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔ پروگرام محفل شب ہے، اور احمد بھائی آپ کو عید کی خوشیاں بہت مبارک۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی عید کی خوشیاں مبارک، اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی۔ اور آپ نے بڑی اچھی دعا کی، اور ہم بھی ہمیشہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے آپ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، ہنستے مسکراتے رہیں اور زندگی کی تمام خوشیوں سے لطف اندوز ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ آج دوسرا دن ہے جی بالکل، اور عید کی خوشیاں لگ بھگ گزرتی ہی چلی جا رہی ہیں آہستہ لیکن آہستہ۔ خوشیاں تو وہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی جی ہیں، بالکل، چھوٹی خوشیاں، کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن کو انسان بھلانا چاہتا ہے اور کچھ کو بھلانا نہیں بھی چاہتا، تو وہ اچھی یادیں بھی ہو سکتی ہیں، بری یادیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دعا پھر سے یہ ضرور ہے کہ آپ کے مقدر میں ہمیشہ اچھی یادیں ہی آئیں۔ احمد بھائی میں ذرا آپ کی طرف مڑتا چلوں۔ جی جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آج جو دوسرا دن ہے، پہلا دن تو ظاہر ہے قربانی میں رہا، تو ذرا یہ آپ سے میں پھر پوچھتا چلوں کہ کیا گزارا آپ نے پہلا دن، پھر دوسرے دن کی طرف بھی دیکھیں آتے ہیں۔ پہلے دن کی مصروفیات تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ دن کے صرف آغاز کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح ارلی آپ نے اٹھنا ہے نماز کے ٹائم پہ، اور پھر عید کی نماز بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دن کیسے گزرتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں اچھا، لیتے تو ہم نیا لباس ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز تک ہم پہن کر بھی جی رکھتے بالکل، ہیں، لیکن نماز کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا دن ہے، گزر کیسے رہا ہے، کہ وہ لباس کہاں ہے، وہ ہاں۔ باقی مصروفیات۔ تو اب چونکہ وہ دیکھیں قربانی کا کام سلسلہ چھوٹا سا ہے قربانی کا، ایک جانور قربان کرنا ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وٹس ایور جو بھی ہو، لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک شخص پہ نہیں ہوتے، وہ پورے کے پورے آپ کے گھر کے اوپر ہوتے ہاں ہیں۔ بالکل، ذبح ایک شخص نے کرنا ہے، لیکن اس نے ذبح کر کے اپنا کام ایک سائڈ پہ رکھے، پھر آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ پورا دن آپ کا اتنا ایک ہیکٹک گزرتا ہے نا، اتنا ہیکٹک گزرتا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے دن کیسے گزار لیا۔ اور اچھا پھر وہ جو رغبت ہے ایک ہاں جانور کے ساتھ، وہ جو قدرتی طور پر ہو جاتی بالکل ہے، ایسا وہ ہی ہے۔ شخص بھی اس میں پورا بڑھ چڑھ کر حصہ لے دیکھیں رہا ہوتا ہے، بات جو یہ ہے، آگے پیچھے حصہ کسی چیز میں، چھوٹی سی چیز میں بھی نہیں لے گا، لیکن اس جانور کے ساتھ اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہر ایسا ہی جگہ ہے، میں ایسا ہی پکڑوں ہے، گا، میں ایسا ہی ذبح ہے۔ کرنے میں دیکھیں ساتھ ہوں۔ بات یہ ہے کہ چھوٹی عید کا جہاں تک تعلق ہے، چھوٹی عید کی خوشیاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بڑی عید کی خوشیاں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک ہفتہ 10 دن پہلے جانور کو خرید لیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت آپ نے جانور کو خرید لیا، اس کو لے لیا نا، آپ کی عید وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں پھر بالکل، آپ گھر لائیں گے، اس کو دیکھ نہلائیں بھال، گے، اس کو ہار پہناتے ہیں، لوگ مہندی وغیرہ لگاتے ہیں، ہاں بالکل، مطلب بہت کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 10 دن 15 دن پہلے وہ جانور لیا تو آپ کی عید سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پھر آپ کی عید کا وہ ایک دن نہیں ہے جو ایک اسپیسیفک دن ہے، وہ نہیں ہے، جی کیونکہ روزانہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں جانور کی آپ خدمت کرتے ہیں، پھر اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک اجر ہے۔ اجر ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ دوسرے دن کی طرف بھی آئیں گے لیکن بعد میں آئیں گے، چونکہ بنیادی طور پر اس قربانی کا جو مقصد ہے وہ ایثار ہے، وہ قربانی ہے، اس چیز کا نام ہے کہ آپ بنیادی طور پر جو جانور کا تو ذبح کرنا بالکل ہے، اس کو آپ ضرور کریں، لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ جھوٹ، فساد، فریب، ان چیزوں کو بھی قربان کریں، ان چیزوں سے بھی دور خود کو رکھیں، بالائے طاق رکھیں خود کو، تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مکمل اطاعت ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں یہ داستان ہم تک پہنچی، اور اس کی بھی مکمل اطاعت ہم تک ہے، اور پھر اس میں اتحاد اور اجتماعیت بھی ہے۔ دیکھیے کہ جب قربانی کے سلسلے میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے دوران بھی سب ایک اجتماع سا بن جاتا ہے، وہاں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تقسیم میں جو ایک سلسلہ ہو جاتا ہے کہ پھر سب کوشش کرتے ہیں کہ تقسیم میں ہم
پہلے آگے بڑھ جائیں. تو یہ بھی ایک مقصد ہے. اور اسی میں مزید چیزیں یہ ہیں کہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں. بڑی عید ہے, بہت سے بڑے مقاصد بھی اس میں ہیں, تو دوسروں کی خوشی میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت سا جو تاثر ہوتا ہے, سلسلہ ہوتا ہے, جو ربط ہوتا ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں قربانی کا مقصد جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اور اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں نا تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو ہر چیز کے اندر نظر آئے گا. ہاں بالکل. ایک اصول نظر آئے گا, ایک مطلب ہر چیز آپ یہ سمجھیں گے کہ اسلام نے آپ کو جو چیز بتائی ہے نا, مذہب نے آپ کو جو چیز بتائی ہے وہ بغیر مقصد کے ہے ہی نہیں ہے. آپ نے بات کی اجتماعیت کی, آپ نے میل جول کی بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اجتماعیت سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ عید کی نماز ہے. بالکل. آپ کا میل جول ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ, میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی ایک سے مل رہا ہے, کبھی دوسرے سے مل رہا ہے, اس کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, صرف ایک تعلق تھا کہ سب مسلمان ہیں, عید کی نماز پڑھ کے باہر ہیں, سب سے وہ مل رہا ہے. تو ایک وہ خوبصورت سا اس نے بھی ایک تعلق قائم کیا, اور اس نے باقیوں کو بھی یہ سبق دیا کہ اپنے دل کی جو رنجشیں ہیں ان کو دور کیا جائے. یہ خوبصورت سا تعلق, ایک ربط ہے, اس کو قائم رکھیں. تو گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے انتخاب بھی رکھیں تاکہ آپ ہر طرح سے محظوظ ہوتے رہیں. انتخاب کے بعد پروگرام میں دوبارہ سے شامل ہوتے ہیں, اور پہلا انتخاب جو ہے وہ عابدہ پروین اور علی سیٹھی کی آواز میں ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 میگا ہرٹز پر آپ پروگرام سن رہے ہیں محفل شب. اب سے شب 11 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. اس میں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 920618 آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر ہے. آپ کو اضافی سٹی کوڈ ڈائل کرنا ہوتا ہے اگر آپ موبائل فون سے یا پھر شہر کے باہر سے فون کال کر رہے ہیں 05822. لیکن جو سب سے مؤثر طریقہ ہے احمد بھائی وہ مجھے فیس بک کا لگتا ہے کہ فیس بک کے توسط سے آپ اپنے اس میزبان کو جس کو پہلے صرف سنا کرتے تھے اور اپنے ہی ذہن میں ایک نقشہ بنا لیا کرتے تھے، اب آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ آیا وہ ان کی توقعات پر پورا اتر بھی رہا ہے یا نہیں اترا. مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، سب سے بہترین. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں دیکھیں، ریڈیو کسی دور میں صرف ایک سننے والی چیز ہوا کرتی تھی. آج سے آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، ریڈیو سیٹس ہوتے تھے گھروں میں. ٹی وی کا ظاہر ہے کیبل وغیرہ کا ڈش وغیرہ کا ان کا تو کانسیپٹ نہیں تھا، ریڈیو ہی تھا. تو اس وقت جو صورتحال تھی نا، مطلب ریڈیو پہ کوئی بول رہا ہوتا تھا تو اس کی آواز کی طاقت اتنی ہوتی تھی نا کہ لوگ مطلب بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے اس سے. آج ریڈیو نے وہ ترقی کر لی ہے کہ آپ ریڈیو کے اوپر جو بات آپ سن رہے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. مطلب وہ ٹی وی والا وہ ٹی وی والا ایک وہ چیز آ گئی ہے. ایک جو سب سے زیادہ مثبت چیز مجھے یہاں نظر آتی ہے کہ وہ جو پہلے تبصرے ہم تک بالواسطہ نہیں پہنچ پاتے تھے، ڈیوٹی آفیسر ہم تک پہنچایا کرتے تھے، لیکن تھوڑی سی اچھا کہنے والا تو بہت کچھ کہتا تھا کہ آپ کا پروگرام ایسا ہے، اچھا ہے، لیکن ہم تک پہنچتا تھا کہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، پروگرام میں نام ایسا ہے ویسا ہے. اب فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تمام جو نام ہیں ہم تک پہنچتے ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں، وہ جو فوری طور پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بالکل شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور بڑی اچھی یہ چیز ہے. دل کی بات دل تک پہنچتی ہے اور پھر یہ خوبصورت سلسلہ ہے. دیکھیں ہم تو اپنے پروگرامز میں ہمیشہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف پروگرام کی تعریف نہ کیا کریں، آپ پروگرام کو کرٹیسائز بھی کیا کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ پروگرام کو کرٹیسائز کریں گے تو ہمیں اس کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی. بالکل ایسا، ہم اس کو امپروو کیسے کریں گے جب ہمیں یہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا غلط کیا. کیونکہ پروگرام تو انہیں کے لیے ہے، تمام خوبصورت سوالوں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، آپ اپنی آراء سے ہمیں بالکل آگاہ کریں. کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے. تو احمد بھائی ہم نے انتخاب سے پہلے بڑا اچھا انتخاب تھا عابدہ پروین کی آواز میں، علی سٹھی کی آواز میں ایک بات کی تھی عید کے پہلے دن کے حوالے سے. اب چونکہ دوسرا انتخاب لگنے والا ہے دوسرے دن کے حوالے سے تو دوسرے دن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دوسرا دن سسرال کا دن ہوتا ہے. اب اس کا جواب میں تو دینے سے رہا تو میں چلتا ہوں آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کھلے دل سے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں نا تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا جی کہ سسرال کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا، 365 دن سسرال کے ہوتے ہیں. شادی شدہ افراد آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اس کے آگے اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ آپ شادی شدہ آدمی جو ہے نا، آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گا بھائی 365 دن ہوتے ہی ان کے. یعنی وہ مجھے مصرع یاد آ گیا، وہ ساتھ ہے تو ہر دن عید رات چاند رات ہے. تو یہ سلسلہ، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، ظاہر ہے. اچھا دوسرے دن کی آپ نے بات کی تو دوسرا دن واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو آج سے مطلب بہت عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو دوسرا دن یا تیسرا دن جو بھی ہوتا تھا وہ گھومنے پھرنے کے لیے ہوتا تھا، عزیزوں رشتہ داروں کی طرف جانے کا. لیکن اب وہ ٹرینڈز آہستہ آہستہ اب ظاہر ہے چینج ہوتے جا رہے ہیں ہر چیز. تو اب ظاہر ہے اور تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، تو اگر تو آپ پہلے دن میں آپ نے قربانی کر لی، آپ بالکل فارغ ہیں، تو پھر سیکنڈ ڈے آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کا وہ دن سسرال میں گزرے گا. تو اگر آپ نے پہلے دن قربانی نہیں کی، آپ نے دوسرے دن قربانی کی ہے، تو پھر وہ آپ کا دوسرا دن جو ہے وہ تیسرے پہ کنورٹ ہو جائے گا. اچھا جی، بالکل سر تسلیم خم کر دیا ہے احمد بھائی نے. انہوں نے کہا کہ ہر دن عید رات چاند رات ہے، تو میں بھی ان کی بات پر ہی حامی بھرتا ہوں چونکہ مجھے تو اس بارے میں اتنا جو ہے تجربہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے کہ یہ تو غیر سنجیدہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ سنجیدگی کی طرف بھی جا رہے ہیں تو تھوڑے سے پیغامات بھی ساتھ ساتھ ہیں. ہماری غیر سنجیدہ گفتگو میں بھی ایک پیغام ہے کہ آپ اپنوں کے قریب ہوتے ہیں. عید کا پیغام ہی یہی ہے بنیادی طور پر کہ آپ اپنوں کے پاس جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب آپ پہلے دن میں دیکھتے ہیں تو وہ جو ہماری سڑکیں ہیں بالکل خاموش سنسان سی سڑکیں، کوئی چلنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر ہمارے مظفر آباد مضافات کے احباب یہاں ایسا ہی ہے. چونکہ دیکھیں کیپٹل سٹیز جتنے بھی ہوتے ہیں تو ان میں آپ دیکھ لیں، آپ مظفر آباد چونکہ کیپٹل سٹی ہے آزاد کشمیر کا، آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں، آپ لاہور کو دیکھ لیں، آپ کراچی کو، مطلب کیپٹل سٹیز جتنے بھی ہیں نا وہاں پہ چونکہ دوسرے ضلعوں سے دوسرے شہروں سے لوگ روزگار کے سلسلے میں آتے ہیں. آپ مظفر آباد کی ہم بات کرتے ہیں تو مظفر آباد کی آبادی آپ دیکھ لیں
کہ اس میں آپ کو اکثریت جو ہے نا وہ باہر کے لوگوں کی ملے گی. وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ, ہمارے جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں ان کے لوگ ہوں گے. پھر پاکستان سے جو لوگ یہاں پر آ کر کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں وہ بھی یقیناً اپنے گھروں میں جاتے ہیں. تو پھر وہ ایک فضا ایسی بن جاتی ہے کہ شہر ہمیں ویراں ویراں سا لگتا ہے. تو وہ عید کے دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی آپ کو 2-3 چھٹیاں 4 چھٹیاں اکٹھی اگر آپ کو اسی وقت مل جائیں تو پھر بھی شہروں کی یہی صورتحال ہوتی ہے, جو ٹریفک وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جو دوسرا دن ہے, چونکہ ہم بنیادی طور پر ٹکے ہوئے ہیں دوسرے دن کے اوپر, دوسرا جو دن ہے اس میں پھر وہ موٹر سائیکل گاڑیوں کے شور شرابے, کیونکہ وہ پھر سسرال کی طرف تھوڑا ہلکا پھلکا وہ بالکل اس میں ہو جاتا ہے. اچھا, میں دیکھ کیا رہا تھا آج ایک موٹر سائیکل پر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ صاحب نے پوری فیملی کو ہی بٹھایا ہوا تھا, لیکن یہ بھی ہے کہ چلیں آپ نے وہ 5-6 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احتیاط بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا اتنا غیر ضروری استعمال نہ کریں. 2 اس کے راؤنڈ لگا لیں, کیونکہ اگر ایک بات یہ ہے کہ آپ نے 2 راؤنڈ کی بات تو کی, اب ایک بیچارے کا سسرال ہے ہی تو 50 کلومیٹر, وہ کیسے 2 راؤنڈ لگا؟ وہ 2 راؤنڈ لگانے میں تو اس کو صبح سے شام ہو جائے گی, یعنی مجبوری کے لیے ظاہر ہے. تو خیر یہ سلسلے بھی ہیں, تو گفتگو جاری ہے جی. گفتگو کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انتخاب بھی آپ کے لیے ہیں. تو اگلا انتخاب جو ہے وہ زیب بنگش کی آواز میں ہے, آ جا رے مورے رسیا. تو آئیے انتخاب پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یہ دھرتی میرے پاؤں کی مہندی, امبر لال گلال, یہ موسم ملنے کا ہے, پھولوں کے کھلنے کا ہے. آ جا رے مورے سیاں, آ جا رے مورے رسیا, آ جا. بادل میں سے چندرما مجھے دیکھ دیکھ مسکائے, مجھ سے میری چال پوچھنے پون چکورے آئے. یہ موسم ملنے کا ہے, پھولوں کے کھلنے کا ہے. آ جا رے مورے سیاں, آ جا رے مورے رسیاں, آ جا.
صاحب ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پروگرام آپ سب کے لیے ہی ہے. 920618 آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر ہے. فیس بک کے توسط سے آپ شامل ہوتے ہیں. فیس بک کے سرچ بار میں آپ جاتے ہیں اور وہاں آپ سرچ کرتے ہیں آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 اور یوں آپ پروگرام میں براہ راست شامل ہو جایا کرتے ہیں. ابھی کچھ نام ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جن جی سائم بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ فیس بک پر اٹیچ ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ سن رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کچھ ان کے ناموں کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. عروج مغل ہیں جی ہمارے ساتھ. عید مبارک آپ نے کہا, بہت شکریہ پروگرام کو پسند کیا, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا اور پروگرام کو پسند کرنے کا. محمد سلیم ہیں ہمارے ساتھ, سلام کہتے ہیں جی آپ بھی تمام دیکھنے سننے والوں کو, FM کی ٹیم کو وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. آپ ریاض سعودی عرب سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. ریاض احمد ریاض ہیں ہمارے ساتھ, آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. غضنفر خان ہیں ہمارے ساتھ, یہ ہیں جناب آل پاکستان ریڈیو لسنرز کلب سے. آپ کے ساتھ ہیں جی فیاض خان اور شہزاد خان, آپ کا تعلق ہے جی ملتان سے, آپ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. بہت شکریہ. صحبت پور بلوچستان سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں نذیر کھوسو, آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ ہیں انٹرنیشنل وفا ریڈیو لسنرز کلب شاہدرہ لاہور سے ریاض بھٹی, آپ نے بھی تمام دیکھنے سننے والوں کو عید مبارک کہی اور سلام کہی, آپ کا بھی بہت شکریہ جی پروگرام میں شامل ہونے کا اور پروگرام کو پسند کرنے کا. اچھا, یہ وہ تمام نام ہیں, اور بھی بہت سے ہیں فردن پروگرام میں ہم شامل کریں گے جو ہمیشہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں اور اپنا نام بھی شامل کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو ایسی سماعتیں ہیں بڑی خاموشی سے اس وقت پروگرام سن رہی ہیں. جی بالکل. اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی ہوگی کیونکہ ذکر ان کا ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل, آپ کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا نام شامل کروایا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے کہاں سے پروگرام سن رہے ہیں, آیا وہ پروگرام پسند بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو آپ کے تبصرے, آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اور شب 11 بجے تک میں نے پہلے بھی کہا ہمارا ساتھ رہے گا. صاحب ہم تھوڑی سی گفتگو, چونکہ مجھے وہ سلسلہ یاد آ جاتا ہے کہ میں سنگل پروگرام کر رہا ہوں, پھر بعد میں یاد کرنا پڑتا ہے نہیں آج تو احمد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو احمد بھائی مجھے یہ بات یاد آئی کہ اب صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے, چونکہ صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہم اپنی صفائی کا تو خیال رکھتے ہیں, نہا دھو کر نیا لباس زیب تن کر کے ہم چل نکلتے ہیں نماز کے لیے, باقی کاموں کے لیے. تو ہمیں یہ کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ اپنے شہر کو بھی صاف ستھرا رکھیں. دیکھیں عید الاضحیٰ پر تو صفائی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خاصے دیگر گوں ہوتے ہیں. تو بہرحال اس دفعہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں بڑا اچھا ان کا رسپانس ہے, بڑا اچھا کام ہے صفائی کے حوالے سے. چونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو موسٹلی آپ آلائشوں کو کسی پراپر جگہ پر ٹھکانے لگانے کے بجائے سڑک کے کنارے پر گلی محلوں میں پھینک دیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ خون پھر ہوتا ہے, بدبو اور یہ ساری چیزیں جو مل کے جو پھر وہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے نا, وہ بڑا ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے ایک چیز دیکھی میں نے بھی کہ شہروں کے اندر بڑا اچھا, ہمارا مظفر آباد کے اندر صرف میں یہ بات کر رہا ہوں سٹی کے حوالے سے ہی کہ مظفر آباد کے اندر آپ کو بہت کم جگہ پر گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے کیونکہ پراپر طریقے سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اچھا دیکھیے کردار ادارے تو کر رہے ہیں بہت اچھے سے ادا, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے خود بھی تھوڑا سا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے نہیں ہے پڑھے لکھے معاشرے کا, پڑھے لکھے لوگوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے, گند بلا ہے, وہ اٹھا کے گلی میں پھینک دیا. یہ طریقہ کار نہیں ہے, اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں, ہر گلی محلے میں آپ کو ایسی ایک پراپر جگہ نظر آئے گی جہاں پر آپ گند رکھ سکتے ہیں. اچھا المیہ یہ ہے کہ جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کوڑا کرکٹ پھینکنا منع ہے وہیں پر آپ کو وہ نظر آئے گا. اچھا ڈسٹ بن بڑا سا لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ پھینکیں گے, اس کے اندر نہیں پھینکیں گے, اس کے باہر پھینک دیں گے. اچھا اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی, شاید اس لیے, کیا آپ ذرا آپ کوئی کبھی تجزیہ کر پائیں اس؟ دیکھیں یہ من حیث القوم ہماری ایک عجیب سی فطرت بن گئی ہے. ہاسپٹل کے باہر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ ہارن بجانا منع ہے, وہیں بجے آپ وہیں پر ہارن بجائیں. اس لیے کہ بے دہانی میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا. آپ یہی کام کسی بیرون ملک, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, آپ یہ چیزیں کر کے دکھائیں. آپ
ٹافی کھا کے یا کوئی بھی چیز کھا کے آپ ریپر مجھے پھینک کے دکھائیں سڑک کے کنارے پہ, وہاں پر آپ کو قانون, سارے قانون آپ کو پتہ ہیں, فالو کرنے کے. پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو قانون کا پتہ ہے, لیکن قانون کو ہم فالو نہیں کرتے. میرے خیال میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سختی کا مظاہرہ یہاں پر نہیں ہوگا. ہے, ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں یا آپ یورپ کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نسوار فار ایگزامپل ہمارے جو لوگ استعمال کرتے ہیں, چھالیا استعمال کرتے ہیں یا پان استعمال کرتے ہیں, سگریٹ استعمال کرتے ہیں, وٹس ایور جو بھی ہے, آپ نے سگریٹ پیا اور وہ پھینک دیا, آپ نے پان تھوک دیا, چھالیا تھوک دی. پاکستان کے اندر تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اب آپ بیرون ملک جائیں گے, اور وہ پچکاری مارنا بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ بیرون ملک جا رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل آپ پان کھاتے ہیں, آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ بیرون ملک جا رہے ہیں, آپ کبھی بھی یہ کام یورپ کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی دوسرے ملک میں آپ جا کر آپ یہ کام نہیں کریں گے. لیکن جب آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ پرواہ نہیں کریں گے اس چیز کی. اچھا, اس ایٹیچیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ معاشرتی تغافل سے بھی بالکل ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہم اس معاشرے میں جاتے ہیں, اس کے طور اتوار اپنا لیتے ہیں. جی ہاں, اس معاشرے میں رہ کر ہم اس معاشرے کے دیکھیں نا, مطابق قانون تو جو بیرون ملک جو قوانین ہیں وہی سارے قوانین آپ کے ملک کے اندر بھی ہیں. قانون کو چھوڑ دیں قانون کو. بھائی آپ کا کچھ اخلاقی فرض بھی تو ہے نا. ہاں, آپ بحیثیت مسلمان مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر کا گند گلی میں کیسے پھینک سکتے ہیں؟ ہاؤ؟ مطلب کوئی شخص اس چیز کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. چونکہ وہ شہر آپ کا ہی گھر ہے. آپ کا گھر ہے بھائی, آپ کا گھر ہے. جب آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو آپ اپنے گلی محلے کو صاف کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس ایٹیچیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں بھائی, ایسا ہی. بہت ہی خوبصورت پیغام بھی دے دیا احمر بھائی نے بھی. اور دیکھیے, یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ ان چیزوں پر جب عمل کرتے ہیں تو ایک اچھے انسان کہلاتے ہیں. تو اچھا انسان ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے, برا بھی یاد رکھا جاتا ہے, بہت زیادہ اچھا یاد رکھا جاتا ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے الفاظ میں ہی ہمیں یاد رکھا جائے. ابھی ہمیں اپنے انجینئر صاحب سے بھی اسی ہماری بات ہو رہی تھی کہ اچھا انسان بھی ہے, برا بھی ہے, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں پر بھی ہو اچھے الفاظ میں یاد رکھے جائیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو برے الفاظ میں بھی, بہت زیادہ برے الفاظ میں بھی یاد رکھا جاتا ہے, اور وہ کیا ہوتے ہیں آپ اس سے بالکل آشنا ہیں ہی. آگے بڑھتے ہیں, اور ایک اور انتخاب. اب میں اپنی پسند کا انتخاب نہیں بلکہ اپنی انجینئر صاحب کی پسند کا انتخاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اب وہ اچھا ہوگا تو ان کے اوپر ہے, برا ہوگا تو پھر بھی ان کی رہی ہے. تو امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا. سماعت فرمائیے.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو کچھ نام احمد بھائی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ سننے والے شامل ہیں. وہ انہوں نے یہ بھی پہلے کہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے نام پروگرام میں شامل کریں گے. تو جی بالکل. اصل میں وہ پھر ایک تجسس برقرار رہتا ہے نا کہ ہمارے کس کا دیکھنے نام- سننے والوں کس کا کا نام کون آ شامل گیا کون چلا گیا. تو کچھ نام ہیں اور میرا خیال ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. جی، جی. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں جی کہ ہمارا نام پروگرام میں شامل کریں. تو جناب ہمارے ساتھ ہیں ضلع ٹانگ خیبر پختونخوا سے یوسف شاہ قریشی. عید مبارک کہتے ہیں جی سب کو. خیر آپ کا مبارک. بہت شکریہ. بہت خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک. اس کے علاوہ جناب افضل شاہین پرنس افضل شاہین ہیں ہمارے ساتھ. آپ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اچھا پرنس بھی ہیں. پرنس بھی ہیں. ماشاء اللہ جی. کیا افضل تو ہیں ہی ہیں ساتھ پرنس بھی ہیں. واہ. تو افضل ہونا ویسے ہی ایک بہت بڑی چیز ہے اور ساتھ اگر آپ پرنس بھی ہیں تو ماشاء اللہ واہ. یہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا جناب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ضلع لیا سے ہے محمد رضوان بلوچ. آپ نے بھی عید کی مبارکباد دی ہے تمام خیر دیکھنے سننے مبارک. والوں کو. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ ہیں سردار اسامہ. آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا اور پروگرام کو پسند کرنے کا. عید ہے جی. عید پر ہی باتیں ہو رہی ہیں. آج کا جو ایک پروگرام ہے یہ بھی عید کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے. تو ہماری جو زیادہ گفتگو ہے اس کا محور بھی عید ہی ہے. تو عید ہے بقرہ عید ہے. بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے. ہم نے اس کے فوائد بھی گن لیے. بہت سی باتیں بھی کر لیں. سسرال کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیا. مزاحیہ وہ جو بھی طرز ہم ہے نے کر وہ بھی لیا. اپنا لیا. اب دیکھیے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم وہ گوشت وغیرہ جمع ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ کا اپنا حصہ بھی ہے باقی حصے بھی تقسیم ہوتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے بھی آتے ہیں. تو پھر وہ جو دعوتوں کا سلسلہ باربیکیو جو بنیادی طور پر دوسرے تیسرے دن میں وہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. آج تو ہم یہاں ہیں. ہمارا تو مس ہو ہمارا تو باربیکیو کل بھی یہیں پہ تھا اور آج بھی یہیں پر ہے. اب کل کا نہیں پتا کہ ہمارا باربیکیو کل کہاں ہوگا. تو ہم تو جناب آپ کی خدمت میں حاضر تھے کل بھی اور آج بھی حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. دیکھیے یہ قربانی ہماری طرف سے بھی ایک ہے جو ہم پیش کرتے ہیں. اور لیکن سیکریفائس کرنے کے قربانی کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. صرف جانور کو قربان کرنا ہی قربانی نہیں ہوتی. تو اب دیکھیے اس میں یہ سلسلہ بھی رہا کہ ہم بات کر رہے تھے باربیکیو کے حوالے سے. تو جو دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے رشتہ دار ایک دوسرے مل بیٹھ کر شام کا وقت ہلکی چونکہ گرمیوں کا بھی موسم ہے رات کو ہم باربیکیو بناتے ہیں دن کو ہمارا باربیکیو بناتے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی تو وہ جو رات کا سلسلہ سب بیٹھ کر مل بیٹھ کر ایک خوبصورت سلسلہ بن جاتا ہے. تو وہ باربیکیو میں ہم بہت سی چیزیں بہت سے گوشت جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں لیکن اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے. میں اسی طرف آنے لگا تھا. آپ نے باربیکیو کی بات کی تو باربیکیو کا نام سن کے اچھوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عید الفطر جو ہے جو چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں اس کو میٹھی عید کہا جاتا ہے. تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کو بیسیکلی نمکین عید کہا جاتا ہے چونکہ اس میں گوشت کا عنصر چونکہ زیادہ ہوتا ہے. تو باربیکیو اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج بھی آپ اور کل بھی اور آنے والے 2-3 دنوں میں آپ ہاسپٹل کا وزٹ ذرا کیجیے گا اور آپ وہاں پر صورتحال دیکھیے گا کہ کیا ہے. کھا تو لیتے ہیں بہت شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن پھر اس کو سنبھالا نہیں جاتا. بڑا مشکل ہوتا ہے. بے احتیاطی بہت زیادہ. مطلب بات کرنے کی یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط بھی ضروری ہے. آپ ضرور کھائیں. سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ باربیکیو بناتے ہیں جب آپ گوشت کو بناتے ہیں تو مسالوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. اور وہ مسالے جو ہے نا وہ ظاہر ہے آپ کے معدے کے لیے آپ کے جسم کے لیے کوئی اچھے نہیں ہوتے. کشمیری ٹھہرے اور پھر لال مرچ بنتی یہاں پر ہے وہ تو پھر ظاہر ہے جب تک زیادہ چیزیں نہیں پڑیں گی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کھائیں لیکن تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ. بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. یہ اچھا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے آج کل چونکہ گرمی کا موسم اور گرمی کے موسم میں جب آپ اس قسم کی چیز کھاتے ہیں نا تو پھر وہ الٹیمیٹلی ڈائریا کا سبب بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ موسم اس قسم کا ہے نا. موسم یا تو سردی کا ہو تو پھر تو چلو تھوڑا بہت بے احتیاطی چل جاتی ہے لیکن گرمی کے موسم میں وہ بے احتیاطی جو ہے نا وہ اچھا ایک تو یہ باربیکیو ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو دعوتوں میں ایک سلسلہ اور بھی رہتا ہے کہ آپ جس کے گھر بھی ملنے جائیں گے تو یہ عیدین میں ایک چیز بڑی مخصوص ہے وہ ہے چاٹ. وہ آپ کو کھانی پڑے گی. اچھا یہ ایک روایت بن ہے ہمارے ہاں کہ ہماری جو عیدین ہیں ان میں چاٹ ضرور. نہیں چاٹ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ سویٹ میں اب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ملے گی. کھیر ملے گی سوئیاں ملیں گی شیر خورما اس ٹائپ کی چیزیں بھی ہیں. مطلب کہ یہ ایک روایت ہے. یہ ایک روایت ہے. یہ سلسلے ہمارے ہاں رہتے ہیں. بہت اچھی روایت ہے یہ. بہت ہی دیکھیں استرابیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے نا جی کہ آپ 2-4 چمچ کھائیں زیادہ نہ کھائیں. اگر آپ نے 5-7-10 گھروں کا اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے لوگوں سے ملنا ہے اپنے ریلیٹیو سے اپنے دوستوں سے ملنا ہے
تو آپ کھائیں ہی اتنا کہ آپ کو پتا ہے کہ یار میں اس کے گھر میں بیٹھ کے زیادہ کھا لوں گا تو میں اگلے گھر میں کیا کروں گا. پھر اگر آپ دوسرے گھر میں جا کے اگر آپ انکار کر دیں گے تو وہ بھی ایک اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا. بالکل. تو کوشش کریں کہ ایک تھوڑا ایک دو تھوڑا دو لے تین لیں. تین چمچ بس چکھ لیں جس صرف اس کو, تو زیادہ کھانے کی طرف نہ جائیں. ہاں جی بالکل ایسا ہے, تھوڑا تھوڑا کھا لیں, مطلب اپنا احتیاط دل بہت رکھنے کے لیے ضروری ہے نا, ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میرے گھر آتے ہیں آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو ظاہر ہے میرے دل پہ گراں گزرے گا کہ یار دیکھو میں نے اس کو کہا تو اس نے انکار کیا, تو یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں گے جناب تھوڑا تھوڑا کھائیں اور سب کو خوش رکھیں. ہاں. یہ کا مقصد خوشی ہے. غالب کا تھا نا کہ دل رکھنے کو خیال اچھا ہے بالکل. غالب. اچھا مجھے وہ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. اچھا تو اچھا مجھے کیا وہ ایک غالب کا ہی شعر یاد آ گیا, بات چھڑ ہی گئی غالب کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرزا غالب کے ہاں وہ ایک جو نخرہ, وہ ایٹیٹیوڈ بڑا ایک حد درجے تک موجود ہے. تو ان سے کسی نے تعارف پوچھ لیا تو تعارف میں انہوں نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. یعنی ان کے یہاں وہ ایک نخرہ جو ہے وہ ایک حد درجے تک ہے. غالب کو نخرہ سوٹ بھی تو کرتا تھا نا. اب غالب جیسا بندہ ہو, اب مثال کے طور پہ میرے جیسا بندہ نخرہ کرے گا تو اس کو کیا سوٹ کرے گا. غالب تو پھر غالب ہے. اچھا ایک اور بات میں چلتی پھر احمد فراز کے ہاں ایک الگ انہوں نے تعارف کر بالکل دیا. ان کا ایک اپنا ایک الگ سٹائل ہے. تو انہوں نے تعارف اسی موضوع کو الگ طرح سے باندھا کہ اور کتنی شہرتیں چاہیے تمہیں فراز, واہ, ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ واہ دیا. واہ واہ. تو پھر وہ تبھی غالب نے اپنا ایک تعارف بہت نہیں بڑا کیا. نام احمد فراز ہمارے اردو شاعری میں بلا شبہ ایک بہت بڑا نام. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, گفتگو چل رہی ہے, چونکہ ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 بجے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں بھی سنتے ہیں, لیکن اس میں بھی 3 منٹ کا جو ہے وہ وقت باقی ہے. تو یہ جو خبروں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کے حالات و واقعات سے آپ آشنا بھی ہو جایا کرتے ہیں. اور میں ایک چیز اور پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ شب 11 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے, اور اس ساتھ میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوا کرتا ہے, اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نام پھر ہم اپنے پروگرام میں فردن جو ہے وہ شامل بھی کرتے رہتے ہیں, اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. آج چونکہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں جو کہ عید پروگرام ہے, اور ہم بات کر رہے تھے دعوتوں کے حوالے سے, اور دعوتوں میں ہم نے چاٹ کے حوالے سے بھی بات کر لی, باربیکیو کے حوالے سے بات ہوگی. لیکن اس میں اہم جو ہمارا مقصد تھا جو آپ تک ہم پہنچانا چاہ رہے تھے وہ مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی احتیاط کریں. جی بالکل. جب احتیاط کریں گے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے, ہمارے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جہاں پر بھی جائیں تھوڑا تھوڑا کھا کر آپ ضرور جائیں, تو ایک وہ شرط بھی پوری ہو جاتی ہے. موسم بہت بڑا جو ہے نا وہ فیکٹر ہے اس میں, کیونکہ اس موسم میں جب تک آپ پانی کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے پھر وبال جاں بنے. پانی کا استعمال ہے, اور لیکن ایک چیز اور مجھے پانی سے ہی یاد آ گئی کہ پانی جو ہم دریا میں بھی یہ جو علائشیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں, کچرا اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اپنا نقصان ہم خود کر رہے ہیں. کہ اتنا دیکھیں ہم اپنا نقصان تو کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ پورے ماحول کا نقصان بھی تو کر رہے ہیں, نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس میں پھر درختوں کی بھی بات آ جاتی ہے, لیکن چونکہ اب اتنی لمبی گفتگو اگر اس پہ بات ہوگی تو بہت لمبی گفتگو چل جائے گی, اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گفتگو کو فی الحال کے لیے ہم تھوڑا سا سمیٹیں گے. اور چونکہ دیکھیں ہم تو ہمیشہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہی کہتے ہیں جی کہ آپ کے عمل سے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ آپ ایک مہذب شہری ہیں, آپ ایک پڑھی لکھی مہذب قوم کے اندر رہتے ہیں. عمل سے دنیا بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, ایک مہذب معاشرے کے اندر رہتے ہیں. اچھا مجھے لگا کہ اقبال کا نام لے کر آپ کو میں ایک اور بات بڑی مزے کی بتاتا ہوں, بڑی مزے کی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے, لٹریسی کے لحاظ سے ہم اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کو کمپیئر کریں نا تو آپ پاکستان کے لوگوں سے کئی گنا اوپر ہیں. ہاں جی. تو اب میرے خیال میں اشارہ بھی آ گیا ہمارے انجینئر صاحب کا کہ بس کریے, گفتگو کو سمیٹیے, اب چلیے ریڈیو پاکستان جہاں سے آپ اردو میں خبریں سنیں گے. رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. نعیم زبیری سے خبریں سنیے.
پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے ترکیہ، عمان اور قازقستان کے صدور سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں عید کی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بڑھتے ہوئے آبی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، عمان کے سلطان حسیم بن طارق اور قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقیف سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان، جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل شاہ اویس نورانی اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ سمیت اہم سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیاسی قائدین نے بھی وزیر اعظم کو عید کی پرخلوص مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاسی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے مربوط قومی لائحہ عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان کے پانی کے بڑھتے ہوئے مسائل میں کمی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں پاکستان بھر میں بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کے کام کی رفتار تیز کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ کمیٹی نے وسائل کے مؤثر استعمال اور انفراسٹرکچر کی طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے سفارشات پیش کیں۔ پاکستان اقتصادی جائزہ رپورٹ 2024-25 کل سپہر جاری کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسلام آباد میں ایک تقریب میں اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بصیرت افروز قیادت میں عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کی جامع حکمت عملی کے باعث پاکستان کے خلاف بھارت کی سنگین جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوست ممالک نے بھی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی اہم پیش رفت کی اور پوری دنیا نے پاکستان کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ اب حکومت کی ساری توجہ معیشت پر ہے، جس میں حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت استحکام آیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا 9 رکنی پارلیمانی وفد واشنگٹن اور نیو یارک کا کامیاب دورہ کرنے کے بعد لندن پہنچ گیا ہے۔ وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کے موقف اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کو اجاگر کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ لندن میں وفد برطانیہ کی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں کرے گا، جس میں پاکستان اور جموں کشمیر پر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ بھی شامل ہیں۔ وہ خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقی کے دفتر میں قیادت اور سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وفد کے ارکان علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرنے کے لیے سرکردہ تھنک ٹینکس اور عالمی میڈیا کے ساتھ بڑے پیمانے پر رابطے کریں گے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 393 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,880 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ جی، پروگرام محفل شب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خبریں ہم ریلے کر رہے تھے ریڈیو پاکستان سے قومی نشریاتی رابطے پر، اور پروگرام ہے محفل شب آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے FM 93 پر، اور پروگرام آپ ہمارا لائیو فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں
اور اس کے علاوہ ریڈیو سیٹس پر بھی آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. تو فیس بک پر آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں, اپنے میسیجز کے ذریعے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, جیسا کہ ہم آپ کے ناموں کو شامل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ڈائل کیجیے ہمارے رابطہ نمبر 920618 کو, یعنی کہ 920618 کو, اور اپنی پسند پر اگر آپ کوئی بھی گیت یا غزل سننا چاہیں تو بھی آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا چلتا رہے گا ٹھیک شب 11 بجے تک. تو احمد بھائی ایک چیز اور میں دیکھ رہا ہوں, آج تو ہم دونوں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ سنگل وائس ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ ڈبل وائس میں بھی کرتے ہیں. جی ڈبل وائس میں بھی ہمارے پروگرام پہلے ہوا کرتے تھے. تو رات, اچھا پہلے تھے جی ہوتے تھے. آج کل میں چونکہ میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینس محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ڈبل وائس میں تو رات میں پروگرام نہیں ہوتا, سنگل وائس میں رہتا ہے. تو ایک اچھا مجھے تو بڑا زبردست لگ رہا ہے کہ وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا, مطلب 1 گھنٹہ ہم نے آرام سے اس میں پروگرام میں ہم نے بتا دیا اور پتہ نہیں چلا کہ واقعی 1 گھنٹہ کس طرح گزرا. تو اس میں تو چونکہ ہماری آپس میں گفتگو ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے کوآرڈینیشن کی. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن سے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہوگی. جب آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ, دوسرے کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو بات کرنا ہی نہیں دے رہا, وہ خود ہی مطلب اپنے آپ کو شو کر رہا ہے یار کہ میں بس جو سمجھتا ہوں ڈوئل وائس میں یہ بہت ضروری ہے, آپ اچھے سامع بھی ہوں. یس, آپ نے دوسرے کی بات کو سننا بھی ہے. ہاں, یہ سب سے بنیادی چیز ہے. جی ہاں. تو یہ تو میرے خیال میں صرف پروگرام میں نہیں, ہر جگہ پر یہ عام زندگی میں بھی یہ رولز اپلائی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کو اچھا سامع ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اچھے سامع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بولنا بھی بہت اچھا آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر زیادہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سننا چاہیے, کم بولنا چاہیے. جی بالکل, کتنی اچھی کسی نے خوبصورت بات کہی ہوئی ہے. تو آپ میرے خیال میں چاہ رہے تھے انتخاب پروگرام. جی بڑا زبردست ہے کہ انتخاب ہمارے انجینئر صاحب نے نکالا ہوا ہے. یہاں سے اٹھ کر گئے انتخاب نکالنے کے لیے. میں نے کہا کہاں جا رہے, کہتے ہیں پروگرام کا انتخاب میں اپنی پسند کا نکالنا چاہ رہا ہوں. بڑا زبردست ہے کہ انتخاب ہے. تو چلتے ہیں جناب, سنتے ہیں آج کا اگلا انتخاب. ستمگار
نشت چک بہن کھٹار ستمگار میار 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 ستمگر تھے چنہگار ستمگار ہگار کھن ہگارگ میں سینار ستمگار میار 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 ستمگر تھے چنہگار ستمگار میار
پروگرام محفل شب میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, بہت سی ہونے کو ہیں, اور چونکہ عید کے دن ہیں تو عید کے دن میں سیاحت کا بھی جو ہے وہ سلسلہ بہت رہتا ہے, بالخصوص کشمیر کی طرف. تو ابھی بھی ہم بات اسی بارے میں کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں پاکستان سے. ہاں, میں نے اصل میں سائم کل بھی یہ چیز دیکھی اور آج بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ ہیں وہ ہمارے شہر میں اور وادی نیلم والی سائڈ پہ جانے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اور جی بہت سارے آج بھی میں نے بہت ساری گاڑیاں جو ہیں لوگوں کی, ٹورسٹوں کی, میں نے بہت ساری گاڑیاں دیکھیں جو لوگ اس طرف آ رہے تھے شہروں میں اور ہوٹلز گیسٹ ہاؤس تلاش کر رہے تھے یا وادی نیلم کے مختلف علاقوں کی جانب جا رہے تھے. تو بنیادی طور پر بات کرنے کا جو مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹورسٹ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب ہر سال اب تو روٹین ہے, چونکہ جب سے وادی نیلم میں سیز فائر وغیرہ ہوا, فائرنگ وغیرہ کم ہوئی, حالات ٹھیک ہیں, تو ٹورسٹ بہت بڑی تعداد میں اس سیزن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, چونکہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ کوئی دوست احباب وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو بات کرنے کا میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال جو ہم دیکھتے ہیں جی کہ وادی نیلم والی سائڈ پہ اسپیشلی میں یہ بات کروں گا اپنے آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ ایکسیڈنٹس کے جو ریشو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور خصوصی جو لمحات ان میں چونکہ ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, جو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ میدانی علاقے کے رہنے والے ہیں, مثال کے طور پہ پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, سندھ کے یا کسی بھی علاقے کے آپ میدانی علاقے کے رہنے والے ہیں, تو ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ میدانی علاقے کی ڈرائیو میں اور پہاڑی علاقے کی ڈرائیو میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ جب بھی ٹورزم کے حوالے سے آپ گھر سے نکلیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ, تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ تیز رفتاری جو ہے وہ اس سے بالکل گریز کیجیے, چونکہ پہاڑی علاقے میں ایک خاص سپیڈ ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے, اور پھر حد سے زیادہ کانشیس ہو کے آپ نے پہاڑی علاقے کے اندر ڈرائیو کرنی ہے. اور اپنی لیب میں رہ کر بالکل دنوں بھی ایک حادثہ جو ایسے ہی بس کا جو ایک حادثہ ہوا وہ ہلکا سا, حالانکہ وہ لین سے بائی, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے دیکھی ہے, اس میں یہ ہے کہ چونکہ بارش بھی تھی, تھوڑا سا پھسلن بھی تھی تھوڑی سی, تو وہ جو ٹرک جس کے ساتھ وہ لگی وہ ٹرک بالکل اپنی لائن میں آ رہا تھا, لیکن بس نے چونکہ جب موڑ کاٹا تو وہ تھوڑا سا وہ سپیڈ میں تھی تو اس وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر سکی. تو بات کرنے کا میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب آپ پہاڑی علاقے کی طرف سفر کریں تو حد سے زیادہ کانشیس ہو کے ڈرائیو کریں, اور اوور سپیڈنگ تو خیر پہاڑی علاقے میں آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہے, وہ تو آپ کسی صورت میں بھی آپ اس طرف دھیان نہ دیجیے. اچھا, جب یہ اس میں جب آپ سفر کے لیے نکلیں بھی تو کچھ چیزیں خود بھی دیکھ لیں, گاڑی کے ٹائروں کی جو ہوا ہے, ہاں گاڑی کی مینٹیننس تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا, تو وہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر پیٹرول کی بھی آپ معاملات کو دیکھ لیں کہ آیا وہ ختم ہو گیا ہے, تو جلدی سے آپ پیٹرول پمپ دیکھ کر بھروا لیں, کیونکہ آگے جا کر پھر وہ پیٹرول پمپ ملنا کافی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ظاہر ہے, بالکل. تو یہ سلسلے بھی بہت ضروری لیکن نا سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ٹریولنگ کے لیے نکلیں, جب سیاحت کے لیے پہاڑی علاقوں کی طرف آئیں یا خصوصاً وادی نیلم یا وادی جہلم والی سائڈ پر آپ جاتے ہیں, تو کم از کم آپ کی گاڑی فٹ ہونی چاہیے. جی ہاں, ریزرو ٹائر بہت ضروری ہے, وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ہاں, چونکہ یہ تو چونکہ ظاہر ہے تکنیکی مسائل ساتھ یہ تو لگے ہی رہتے ہیں. اچھا, تکنیکی مسائل سے ساتھ یاد آیا, چونکہ جدید دور ہے, جدید دنیا کے جدید تقاضے ہیں, اور پھر اس جدت سے ہم استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں کہیں دیکھ رہا تھا ایک عجیب سا معاملہ ہوا کہ ہر چیز تو ہم آن لائن اب لینا ہماری دسترس میں ہے, موبائل فون پر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ مل جاتا ہے. پہلے ہم خریداری کیا کرتے تھے ان سب چیزوں کی, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ بکرا بھی جو ہے وہ آن لائن منگوا سکتے ہیں, bakra.com سے. جی بالکل. اب مطلب عجیب سی حیرت ہوئی مجھے کہ آپ bakra.com سے بکرا منگوا لیں. تو ایک مرتبہ میں نے وہ کہانی کہیں لکھی کہ bakra.com سے اگر آپ منگوا لیں تو اس کے کیا مثبت اور منفی پہلو ہو سکتے ہیں. اب ایک تو پازیٹیو وے کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے منڈی میں جانے کے, لیکن وہ جو منڈی کا جو ایک خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے, صحیح, اس سے تو آپ نے استفادہ نہیں کیا. پھر وہ وپاری کے ساتھ جو آپ کا بھاؤ تاؤ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے. جو
लुत्फ होता है जी हाँ, बुनियादी तौर बिल्कुल। पर तो यही है कि आप बिल्कुल। जानते जाते हैं मंडी में, बचपन से ये सिलसिले रहते हैं, खुशी होती है कि मंडी में जाएंगे, वहाँ जाकर लेन देन करेंगे, बकरों को, जानवरों को देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, क्या सिलसिला, और फिर ख़रीद कर लेकर आना, उसका एक अलग लुत्फ़ है। लेकिन चूंकि जदीद दौर है तो वो Bakra.com से अगर वो चीज़, जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कभी कोई ख़रीदारी ऑनलाइन करते हुए कोई चीज़ छोटी रह जाती है, आपने जूता मंगवाया तो बच्चों की जूती आ गई, तो अगर ऑनलाइन ही बकरा मंगवाते हुए तो वो खिलौने का बकरा आ जाए आपके पास, तो कुर्बानी का तो वो तासुर जो है वो देखिए खराब हो यकीनन गया। इस किस्म के वाक़यात लोगों के साथ हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने एक चीज़ मंगवाई है तो आपको क्या पता कि वो आपको क्या भेज दें। हाँ ऐसा तो ऐसी चीज़ें तो फिर साथ साथ लगी रहती हैं, मनफी पहलू तो हैं। बेहतर है कि ये रिस्क आप बकरे के मामले में ना ही लें तो बेहतर है। चूँकि वो बात से निकल गई, इसलिए कि हर चीज़ अब चूँकि हम ऑनलाइन ही इन्हिसार करना शुरू कर गए। अच्छा है कि आप जदीद दौर से इनके जो तकाज़े इनको आप पूरा करते हैं, निभाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी तो एक जदीद दौर का ही ज़रिया है कि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छी खूबसूरत बात है। लेकिन एक चीज़ तो आपने की नहीं, इसी जदीद दौर में आपने प्रोग्राम को शेयर नहीं किया। अब प्रोग्राम आप शेयर भी कीजिए, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको टैग कीजिए प्रोग्राम में, ताकि वो शामिल हो जाएं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, और अपना नाम भी वो शामिल करवाएं। अपने अपने नाम भी आप ज़रूर शामिल करें और दोस्तों के साथ भी प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें। तो साहब आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल। और अगला इंतखाब प्रोग्राम में शामिल करते हैं। परदेसी सजन घर आया, उसे सम बसंती भाया। परदेसी सजन घर आया, उसे सम बसंती भाया। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो तो उतरे न छत से नीचे। बसंत मेरे पेश कर गई, बसंत मेरे पेश कर गई। हाय ये प्यार वाली गल रह गई। परदेसी सजन घर आया, उसे सम बसंती पाया। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो तो उतरे न छत से नीचे।
ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है और मुख्तलफ़ नशीब व फराज जो हैं वो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। तो देखिए यही एक खूबसूरती भी है ज़िंदगी की कि जब इस तरह के सिलसिले होते हैं तो तभी वो ज़िंदगी कहलाती है। तो जब इस पर मैंने खूब मुताला किया तो एकदम सभी मेरे जहन में एक शेर जो है वो महव गर्दिश है। एक शायर कहने लगे कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। वाह यानी इन शायर साहब के यहाँ ज़िंदगी एक सज़ा है। वाह, यानी मुझे लगता है कि हर शख्स ने ज़िंदगी को अपने मुताबिक महसूस किया है। अहमद फराज जिनका भी ज़िक्र हमने पहले भी किया, तो अहमद फराज के यहाँ ज़िंदगी एक अलग दर्जे पर बिल्कुल। चली गई कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत बहुत देर से मिला है मुझे। उनके यहाँ तो बात ही देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की ज़िंदगी के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के बारे में हर शख्स का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे शख्स से टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, मैं ज़िंदगी को किसी नज़र से देखता हूँ, आप ज़िंदगी को किसी और नज़र जैसे से जॉन एलिया देखते हैं कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं। ये तो मैंने पहले भी सुना दिया। दूसरी शायर साहब का था, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। अब देखें, आपने बिल्कुल। ज़िंदगी की रवानी की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी नाम ही रवानी का है। हाँ, अगर वो रुक गई तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी खत्म हो ज़िंदगी गई। नहीं है। बिल्कुल तो खूबसूरत। रवानी तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो अपने इंजीनियर साहब हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि अब चूंकि ज़िंदगी पर बात हो रही है तो कोई ऐसा इंतखाब वो निकाल रखें जो ज़िंदगी से मुमासलत भी रखता हो। तो थोड़ी देर तक जब तक वो तलाश करते हैं तो हम थोड़ा सा और इसको ले चलते हैं। तो जब इन सबको मैंने देखा तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी इंसान के अपने फ़ेल का नाम है, कि यानी जैसा वो चाहता है वैसे ज़िंदगी हो जाती है। एक आपने खूबसूरत बात यहाँ पर जोड़ दी कि रवानी का रवानी नाम है। मैंने ज़िंदगी कहा- नाम ही रवानी का है। रवानी। मैंने कहा कि ज़िंदगी इंसान के फ़ेल का नाम है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो तभी ज़िंदगी मुकम्मल हो पाती है। कि अगर आप देखें कि मुख्तलिफ तगाफुल, माशरती तगाफुल मिलते हैं तो तभी ज़िंदगी हो पाती है। रवानी होती है तो ज़िंदगी हो पाती नहीं है तो फिर तो ज़िंदगी नहीं, मौत है। और फिर दूसरी चीज़ के जैसा इंसान महसूस करता है वैसी ज़िंदगी को पाता है। तो ये भी सिलसिले हैं जी। तो अब इस पर गुफ्तगू हो गई और आप भी अगर कोई तबसरा अपनी आरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। अब चलते हैं हम आगे और प्रोग्राम में अगला इंतखाब शामिल करते हैं। ऐ जिंदगी ये बता, क्या मिला क्या खो दिया। सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए, दिल तो सारे परेशान हैं। पूरे होते नहीं फिर भी देखे बहुत, ख्वाब आँखों पे हैरान है। दिल लगाना जिंदगी से ये तो उलझी डोर है। लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता, क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता, क्या मिला क्या खो दिया। छोड़ देगा कभी जिंदगी की तरह, जिंदगी कह के जो बुलाता है। रख के दिल में कहीं
लाखों दिन